ہمارے پڑوسی انکل ایک اسکول ٹیچر تھے۔ تنخواہ ان کی معمولی تھی مگر بہت ہی دیانتدار اور سیدھے سادے آدمی، تبھی سارا محلہ ان کی عزت کرتا تھا۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا، 3 مرلے کا مکان جس میں صرف 2 کمرے اور آگے صحن، اتنا ہی تھا کہ بمشکل 4 چارپائیاں آتی تھی۔ انکل کے 8 بچے تھے، 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بیٹے ابھی چھوٹے تھے اور پرائمری اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ ماسٹر صاحب کے ریٹائرمنٹ کے دن قریب آ چکے تھے۔ انہیں اپنی 2 بچیوں کی شادی کی فکر تھی، جبکہ ان کی 4 لڑکیوں کی شادی ہو چکی تھی، مگر ان کی شادیوں پر اٹھنے والے اخراجات نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ انکل نے کافی قرض لے رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ جب ریٹائرمنٹ پر رقم ملے گی تو قرض ادا ہو جائے گا، لیکن ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ماسٹر صاحب دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی اچانک وفات کا سب کو بہت صدمہ تھا۔ گھر میں 5 افراد، کھانے والے اور کمانے والا کوئی نہ تھا۔ زرعی زمین اتنی چھوٹی تھی کہ بغیر کسی رکھوالے کے پیداوار گھر پہنچنی مشکل تھی، اور رکھوالا اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ ماسٹر صاحب کی 5ویں بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی۔ اس نے اپنی باپ کی وفات کا گہرا صدمہ لیا اور رو رو کر ہر وقت ہلکان رہتی تھی۔ وہ میری کلاس فیلو سہیلی اور بچپن میں پڑوس میں رہتی تھی۔ میں اس کی دل جوئی کے لیے ہر روز اس کے گھر جاتی اور اسے سمجھاتی کہ اگر تم ہمت ہار دو گی تو چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا بنے گا؟ تمہاری بیچاری والدہ کس کی طرف اب دیکھیں گی؟ تم حوصلے سے کام لو اور اپنے کنبے کی باغ دوڑ سنبھال لو۔ تمہارے بھائی ابھی بہت چھوٹے اور نادان ہیں، تو گھر کی ذمہ داری اب تم پر ہی ہے۔ میرے ہمت دلانے پر اس نے حالات کی سنگینی کا احساس کر لیا۔ بڑی بہنیں شادی شدہ تھی، مگر وہ بھی کوئی امیر گھرانوں میں بیاہ کر نہیں گئی تھی کہ بیوہ ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی مالی امداد کر، بلکہ وہ روز بچوں سمیت ان کے گھر آ جاتی اور ان کے اخراجات بھی ماں کو ہی اٹھانے پڑتے تھے۔ کبھی ایک بچوں سمیت آ جاتی میکے میں رہنے تو کبھی دوسری 2 دن کے لیے رک جاتی۔ یوں چاروں باری باری آ جاتی تھی۔ اگر بہنیں خود نہ آ پاتی تو ان کے شوہر لے کر آ جاتے اور کہتے کہ بچے ضد کر رہے تھے، تنگ کر رہے تھے کہ نانی کے گھر جانا ہے۔ گو یہ کہ چاروں بڑی بہنیں لمحے بھر کے لیے بھی ماں اور چھوٹی بہنوں کو فارغ نہ رہنے دیتی۔ گھر میں ہر وقت میلے کا سما رہتا تھا، جس کی وجہ سے ان سب کی پڑھائی بھی متاثر ہو رہی تھی۔ یہ بہنیں مالی امداد تو کیا کرتی، الٹا بیوہ ماں کو مقروض کر جاتی۔ بچے نقصان کرتے، کبھی پانی کی ٹینکی خالی کر دیتے، کبھی پانی بہاتے، کبھی صابن ضائع کرتے، کبھی ٹافیاں مانگتے، کبھی کچھ عمدہ کھانے کی فرمائش کرتے۔ کسی کو کچھ کھانا ہوتا تو کسی کو۔ یہ ساری چیزیں مفت میں تو نہیں آ جاتی تھی۔ عائشہ کی چاروں بڑی بہنیں گھر کے نزدیک تھیں، لیکن جب ماں سے ملنے آتی تو پھر واپس جانے کا نام نہ لیتی۔ سچ ہے کہ میکہ دور ہو یا نزدیک، جب تک ماں باپ زندہ ہوں بیٹیوں کے لیے میکے کی کشش باقی رہتی ہے۔ عائشہ یہ کبھی نہ سوچتی تھی کہ وہ بہنیں اپنی ماں کے لیے آتے ہیں یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے آتی ہیں، تاکہ ان کے بچوں کے ساتھ ماں کا دل بہلتا رہے۔ خیر، جب تک ماسٹر صاحب زندہ رہے تھے، شادی شدہ بیٹیوں اور ان کے بچوں کی وجہ سے دل چھوٹا نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹیاں اگر میکے نہیں جائیں گی تو پھر کہاں جائیں گی؟ مگر اب عائشہ پر، اس کی بہنوں اور ان کے چھوٹے بچوں پر ہونے والے اخراجات کھلنے لگے تھے۔ 3 مرلے کا مکان جس میں 5 افراد کا سمانا مشکل تھا۔ سارے بھانجے اور بھانجیوں کا آ جانا ان کے سکون کو درہم برہم کر دیتا تھا۔ اوپر سے بڑی بہنیں چارپائیوں پر بیٹھ جاتی اور حکم چلاتی کہ یہ کر دو، وہ کر دو، اور خود کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ سارے کام کا بوجھ بھی عائشہ اور اس کی چھوٹی بہن پر ڈال دیتی۔ وہ اپنے بچے بھی خالاؤں کے حوالے کر دیتی کہ ذرا ان کا دھیان رکھنا، خود آرام فرماتی۔ ماں ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی فکر میں پڑ جاتی اور عائشہ اور اس کی چھوٹی بہن بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے نڈھال ہو جاتی تھی۔ انہیں وقت نہ ملتا کہ وہ کتابوں کو ہاتھ لگاتی۔ بہنوں اور بھانجوں کا ہر وقت آنا جانا عائشہ کو نہ بھاتا تھا۔ اس بات کا ان بہنوں کو قطعی احساس بھی نہ تھا۔ یہ 1-2 دن کی بات نہ تھی کہ عائشہ سے برداشت ہو جاتی، یہ تو روز کا معمول تھا۔ 2 دن چین سے گزرتے کہ پھر ان میں سے کسی ایک کو میکہ یاد آ جاتا۔ وہ اپنی طرف سے تو بیوہ ماں کی دل جوئی کے لیے آتی تھی، لیکن عائشہ کے نزدیک وہ ماں کا سکون برباد کر کے چلی جاتی تھی۔ ماں بہرحال ماں تھی، بیٹی اور دامادوں کو منع تو نہیں کر سکتی تھی، مگر عائشہ اور اس کی چھوٹی بہن کا ناک میں دم ہو چکا تھا۔ وہ چڑچڑی اور بدمزاج ہوتی جا رہی تھی۔
بڑی مشکل سے عائشہ نے ایف اے مکمل کیا اور ایجوکیشن ٹریننگ میں داخلہ لے لیا۔ خیر جب اسے سند ملی تو ماسٹر صاحب کے دیرینہ دوست کی سفارش پر عائشہ کو نوکری مل گئی، مگر وہ ایک دیہات کے اسکول میں ٹیچر کے طور پر تعینات ہوئی۔ اب مسئلہ شہر سے دیہات جانے اور واپس آنے کا تھا۔ آدھا گھنٹہ راستہ لگتا تھا مگر بہت دشوار تھا۔ شہر سے پکی سڑک کے بعد اس دیہات میں سواری بھی نہیں جاتی تھی، میل بھر پیدل چلنا پڑتا تھا۔ شہر سے پہلے بھی 2 ٹیچرز وہاں جاتی تھی جن کو سڑک سے زمیندار کی گاڑی اسکول تک لاتی اور پہنچاتی تھی۔ اس کے بعد سڑک سے انہوں نے ایک ویگن لگوائی ہوئی تھی جو انہیں لے کر شہر جاتی تھی۔ 6 ماہ یہ سلسلہ بخوبی چلا۔ جو دوسری ٹیچر تھی وہ شادی کی چھٹیوں پر 2 ماہ کے لیے گھر چلی گئی۔ اب عائشہ اکیلی رہ گئی اور وہ اسکول بھی چلاتی اور بچیوں کو بھی پڑھاتی۔ مختلف کلاسوں میں کل 25-30 لڑکیاں تھیں۔ وہ ساری جماعتوں کی بچیوں کو ایک ہی کلاس روم میں بٹھا دیتی اور ہر ایک کو سبق دیتی جاتی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلا جب تک پہلی ٹیچر شادی کی چھٹیوں سے واپس نہیں آ گئی۔ اسکول کا مالک ایک ذمہ دار تھا، اس کی گھر کی خواتین بہت ہی عمدہ اخلاق کی حامل تھیں۔ وہ ٹیچرز کا بہت خیال رکھتی تھی۔ چھٹی کے بعد دونوں ٹیچرز ان کے گھر چلی جاتی، وہ کھانا کھلا کر جیپ میں سڑک تک بھجوا دیتی اور پھر وہاں ویگن ان کی منتظر ہوتی۔ جلد ہی عائشہ کی دوستی ذمہ دار کی بہن سے ہو گئی جو غیر شادی شدہ تھی اور عائشہ سے عمر میں دگنی تھی، مگر سنجیدہ طبیعت اور فہم و فراست کی مالک تھی۔ خاندان میں اس کے جوڑ کا رشتہ نہ ہونے کے باعث اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ تنہائی کا شکار رہتی تھی، ایسے میں چند گھڑیاں عائشہ کے ساتھ گزارنے پر اسے بڑی خوشی حاصل ہو جاتی تھی۔ ذمہ دار کی بہن کا نام کمل تھا۔ کمل کو عائشہ اتنی پسند آ گئی تھی کہ وہ اصرار کر کے اسے روکنے لگی، جبکہ اسے گھر پہنچنے کی جلدی اپنی والدہ کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا کہ شہر والی ویگن خالی واپس چلی جاتی اور دونوں ٹیچرز کو کمل اپنی سواری میں شہر بھجوا دیتی۔ 1-2 بار ایسا ہونے کے بعد دوسری ٹیچر نے تو کمل بی بی کے اصرار کے باوجود معذرت سے کام لیا۔ چھٹی کے فوراً بعد وہ اپنے گھر کی راہ لیتی، مگر مروت میں عائشہ پھنس جاتی۔ ہر دوپہر کو ٹیبل پر کھانا لگا ہوتا اور عمدہ کھانے کے ساتھ لذیذ چائے ان کی منتظر ہوتی۔ کچھ دیر گپ شپ چلتی، یہاں تک کہ شام کے 4 بج جاتے، تب کمل اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کو کار پر گھر بھجوا دیتی۔ ماں کا عائشہ کا روز روز دیر سے آنے پر اعتراض ہونے لگا۔ ماں کو محلے والوں کا بھی خوف ستانے لگا۔ جب عائشہ کی ماں نے یہ اصرار کہ تم یہ ملازمت چھوڑ دو ورنہ محلے میں ہماری بدنامی ہو کر رہے گی، تو عائشہ نے کمل بی بی کو ماں کی ناراضگی سے آگاہ کی۔ اس بات پر عبداللہ کی والدہ اور بہن کمل بی بی کے ہمراہ عائشہ کی ماں کے پاس آئیں اور مدعا بیان کیا کہ ہمیں عائشہ پسند ہے، آپ سے رشتے کی درخواست ہے۔ عائشہ کی ماں نے ان خواتین کی خوب آؤ بھگت کی اور ساتھ ہی معذرت کی کہ وہ عائشہ کی شادی غیر ذات میں نہیں کر سکتی۔ بیٹی کا رشتہ وہ اپنے خاندان میں ہی کرے گی، برادری کی مرضی کے بغیر بیٹی کی شادی غیروں میں وہ نہیں کر سکتی۔ ہم آپ کی برادری کے بڑوں کو منا لیں گے پر وہ نہیں مانیں گے، آپ کسی سے یہ مدعا بیان نہ کریں ورنہ عائشہ کی ملازمت ختم کروا دیں۔ اور ہم نے امیری غریبی کا فرق مٹا دیا کیونکہ ہمیں آپ کی بچی پسند ہے۔ خواتین کے جواب پر عائشہ کی ماں نے بولا، آپ مجھے مہلت دیجیے، میں اپنے دامادوں اور بیٹیوں کو اعتماد میں لے کر بات آگے بڑھاتی ہوں۔ ہاں آپ سوچ لیجیے، ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئیں، مگر عائشہ کی ماں کو سوچوں کے سمندر میں دھکا دے گئی۔ صاف ظاہر تھا جس لڑکے کے لیے رشتہ مانگ رہی تھی اسی نے عائشہ کو پسند کیا تھا، ورنہ ان کا اور ماسٹر صاحب کے گھرانے کا کوئی جوڑ تو نہ تھا۔ ماں یہ سوچتی تھی کہ لاکھ لڑکی پسند آ جائے، اگر غریب گھر سے ہو تو امیر اس کو بہو بنانے میں 1000 بار سوچتے ہیں۔ عبداللہ ذمہ دار کا لاڈلا بیٹا ہے تو وہ اس کی خوشی کو پسے پشت نہیں ڈال سکتے۔ عائشہ کی ماں نے تو یہاں تک سوچ لیا تھا کہ شاید وہ اپنے بیٹے کی دل کی خوشی پوری کرنے کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ چند دن کے بعد جب عائشہ دل سے اتر جائے گی تو پھر اس کی دوسری شادی کروا دیں گے۔ عائشہ کی ماں اسی فکر میں مری جاتی تھی کہ رشتہ کر لوں تو ان کے معیار کی خاطر مدارت اور شادی کے اخراجات کہاں سے لاؤں گی، داماد کی آؤ بھگت کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق کیسے لوازمات کر پاؤں گی۔ عائشہ البتہ خوش تھی، دل سے چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ اس ذمہ دار گھرانے میں ہو جائے۔ اپنی بڑی بہنوں کی بے حسی اور گھر کے ماحول سے وہ بہت زیادہ تنگ آ گئی
اسے اپنی غربت ستانے لگی تھی وہ کہ ماں اس کے رشتے سے انکار نہ کرے۔ کئی بار اسے عبداللہ نے دیہات سے گھر پہنچایا تھا تو راستے میں جو باتیں ہوتی تھیں ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر کے بے سکون ماحول سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ایسے امیر کبیر گھر کا رشتہ تو قسمت سے ملتا ہے، اور ماں نہ جانے کن سوچوں میں پڑ گئی تھی۔ عائشہ نے مجھ سے کہا کہ امی کو سمجھاؤ آخر اس کے رشتے میں کیا خرابی ہے، وہ کس وجہ سے ڈرتی ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے غربت ہی دیکھی ہے، چاروں بڑی بہنیں سانس نہیں لینے دیتی۔ ہم دن رات پریشان رہتے ہیں کیونکہ گھر کا ماحول ہی پریشان کن ہے۔ میں پرسکون زندگی چاہتی ہوں، ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں کم سے کم دال روٹی کی فکر سے بندہ آزاد ہو، آج کے ساتھ کل کی فکر نہ لگی ہو۔ ایک دن کہنے لگی میں بہت خوش تھی کہ میرے لیے اتنا اچھا رشتہ آنے پر اماں خوش ہوں گی، عقل سے کام لیں گی اور اس رشتے کو ٹھکرائیں گی نہیں۔ مگر میری ماں نہیں مان رہی تو بتاؤ کیا کروں۔ واقعی خالہ جی غلطی کر رہی ہیں، ایسے رشتے ہم جیسی لڑکیوں کو ملتے کب ہیں؟ غرض کہ خالہ جی نے فراست سے کام نہ لیا۔ ذمہ دار کے گھر کی عورتیں کئی بار آئیں مگر خالہ جی انکار کرتی رہیں۔ بالآخر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایک روز عائشہ جب اسکول پڑھانے گئی تو واپس نہیں آئی۔ ماں نے تمام دن انتظار کیا، شام سے رات ہو گئی مگر وہ واپس نہ لوٹی۔